اللہ کے سوا دوسروں کی پوجنے والے ان تک پہنچانا، ان کے وہم کو تقویت دینا، کوئی خبر سچی اس میں 10 جھوٹی ملا کے اس سے دکانداری تو چلتی رہتی ہے نا، آج بھی دکانداری اسی طرح چلتی رہتی ہے، ایک خبر صحیح نکل آئی، امتحان بھی ہمارا ہوتا ہے، اور باقی غلط بھی ہو گئی تو وہ صحیح یاد رہتی ہے، غلط تو ہم اپنی عقیدت مندی میں نیچے اس کو رکھ دیتے، وہ یہ کرتے تھے۔ پھر جب یہ ہوا کہ رستے بند ہو گئے، اب یہ آسمان پہ جا نہیں سکتے، کچھ جائے تو راکٹ لگتے ہیں، شہاب ثاقب لگتے، جلا دیتے، تو ان سے کہا گیا جہاں سے جا کے ڈھونڈو کیا ہوا ہے، کیا ہوا، کیوں یہ انتظامات ہیں، یہ غیر معمولی انتظام ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک کا جو فاصلہ ہے اس پہ پہرے لگ جائیں۔ قرآن کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قلب اطہر پر قرآن کا نزول کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، پہرے لگ گئے، کوئی اب خدا کے لشکر مقرر ہے کہ یہاں سے قرآن مجید کا نزول ہونا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہونا ہے، تو کوئی کسی طرح کا نہ کوئی اس میں مداخلت کرنے والا، نہ اس کو کوئی اپنی مرضی میں کوئی دخل دینے والا اپنی مرضی سے، نہ اس میں کوئی حرج پیدا کرنے والا، نہ اس میں کسی طرح کا کوئی خلل ڈالنے والا، نہ کوئی قریب ایسا کہ جو جس کا آنا قریب آنا ہی گستاخی ہو، وہ نہ آئے کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قلب اطہر تک جانا ہے، تو یہ تھے، اب وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، آسمان پہ جا نہیں سکتے اور آسمان سے لے کے زمین تک پہرے ہیں، تو زمین پہ جا آ سکتے، انہوں نے سوچا کہ پتہ لگانا چاہیے زمین میں کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ زمین پہ لیتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قیام کی حالت میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے، اور یہ مناجات کی بہترین صورت ہے، یہ دعا کی بہترین صورت ہے۔ تو اس کو یہ جو بات ہوئی، پھر وہ اسلام لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائی بات اور یہ احساس دلایا کہ یہاں دیر سے ہی انسانوں کی قسمت بدلنے میں ان کی اپنی بدبختی اور بے نصیبی یا بد نصیبی آڑے آ رہی ہے انسانوں کے، لیکن اس کائنات پوری میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے آپ کے قلب اطہر پہ قرآن کا نزول، اور اس پوری کائنات پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ یہ ابھی نہیں تو یہ جو پہلے مخاطب نہیں دوسرے درجے کے مخاطب ہیں یہ آ کے ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ انہو لما قام عبد اللہ، کہ جب اللہ کے عبد اس کے سامنے کھڑے ہوئے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو وہ پرے کے پرے ہو کے آپ پہ ارد گرد ہو گئے، پرے کے پرے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے آپ کے ارد گرد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک کیفیت ہے آپ کی کہ آپ کھڑے ہیں، قیام کر رہے اللہ کے سامنے اور تلاوت کر رہے، یہ عبودیت کا سب سے بڑا مقام ہے۔ عزت اللہ کی بندگی میں، عبد جو عبد ہے وہی معزز ہے، اس سے بڑا عزت کا سامان کوئی نہیں، اس سے بڑا عزت کا سلسلہ کوئی نہیں۔ لما قام عبد اللہ، یہ اقرار دنیا میں تم جو کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے اللہ کی جو اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ اس کائنات کا مالک وہ ہے، اور اس کا دوسرا حصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور عبد ہے، یہ گواہی سب سے بڑی گواہی جو ہے اس میں عبد کا اہتمام ہے پورا۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ عبدیت سے اونچا مقام ہی کوئی اللہ کا ہے، بس اس کے بعد عبدیت سے اونچا مقام ہی کوئی، یہ سب سے بڑی عزت کی بات ہے، سب سے بڑی خوبی کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ در در پہ جائے کوئی، اللہ یہی چاہتا ہے کہ جس دروازے پہ ہاتھ پکڑ کے محمد رسول اللہ انسانیت کو لائے ہیں سارے انسان اسی دروازے پہ اسی دروازے کے ہو جائے، اسی سے مانگے، اسی سے استعانت ہو۔ ایاک نستعین، کھڑے کرنے والے کون ہیں؟ کہیں اور مانگنا خدا کچھ ناراضگی کا باعث نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی باعث۔ کیا ان دروازوں کے لیے کھڑا کیا تھا انہوں نے آپ کو لے جا کے؟
یہ بتائے تھے یا ایک گھر بتایا تھا، ایک دروازہ، ایک معبود بتایا تھا، یا اتنے سارے بتائے تھے؟ اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی ناراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت جو ہے وہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. آپ کی جد و جہد میں کسی کا شریک ہونا آپ کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کو زیادہ پہنچاتا ہے، اجر ملتا ہے اسے. کسی کو بھی دعا کرے مومن کسی دوسرے کے لیے، اس دعا کرنے والے کو اجر بے پناہ، عطا اسی کی ہے. یہ سب چیز جو کسی کے لیے کوئی کرتا ہے دعاؤں سمیت، اگر اللہ سے اجر کی امید پہ نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. دعا جو ہے اگر کرنے والا اس امید اور اس نیت سے نہیں کرتا کہ اللہ سے اجر ملے گا تو کچھ نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور جس نے دعا بھی کی، بڑا آدمی ہے، دعا بھی کی اور اس لیے کی کہ وہ اجر دے گا اس پہ اور وہ راضی ہوگا، جد و جہد میں شریک ہوا ہے، وہ اجر بھی ملے گا، راضی بھی ہوگا. نتیجہ نکالنا اسے کیا تھا؟ استعانت اسی سے، نتیجہ وہی دیتا ہے. کامیابی سے ہمکنار وہی کرتا، کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ بات کہ مولا جو کوششیں کر رہے، جتنی محنت کر رہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں جڑا ٹل لا رہے، اب وہ سارا کا سارا محتاج ہے کہ تو اسے قبول کر کے کامیابی سے ہمکنار کر دے، ورنہ ہم تو کسی کام کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے ساتھ استعانت ہے اور تیرے عون اور نصرت سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو نماز میں یہ جو کیفیت ہے ایاک نستعین کی، اور آپ کے دل میں جتنے مشکلات آتی جیسی بھی آتی ہیں، جو آپ کی جائز خواہشیں، نیک خواہشیں ایسی ہیں جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائیں، جو بھی آتی ہیں ایاک نستعین کہتے ہیں، وہ سب آپ کے ذہن میں آ سکتا، آنی چاہیے، سب کی طرف اشارہ ہونا چاہیے، اور ساری کی ساری وہ پوری کر دے گا. جتنا بھی ہم اسے ناممکن سمجھیں، اس کے پورے کرنے کا طریقے اس کے اپنے، کبھی اس طرح نتیجہ سامنے آ جاتا ہے جیسے ہم چاہتے، اور کبھی ہماری نظر میں نہیں آتا، اس سے بدرجہ بہتر نتیجہ سامنے. یہ یاد رکھیے کہ دعا اور استعانت، اس کا نتیجے ہم تو اپنی ذہن اور محدود فکر کے مطابق تصور رکھتے ہیں ان نتائج کا اپنے ذہن میں. دینے والا اپنی شان اور اپنی رحمت کے مطابق دیتا ہے، کبھی اسی طرح دیتا ہے اور اکثر اس سے بہت زیادہ مقدر کر دیتا ہے، بہت زیادہ اس سے مقدر کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن خصوصاً سورہ فاتحہ اس کے مضامین کا فہم بھی عطا کرے، اور سورہ فاتحہ کو جب ہم سبع من المثانی کو جب ہم نماز میں پڑھیں تو وہ ساری مفہوم جو اس میں ہیں وہ ہمارے دل اور دماغ میں ان کو تازہ رکھے، اور اس طرح سے ہم مانگیں اس سے جیسے اسے پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے. اور اللہ ہمیں صرف اپنے در کا رکھے، دوسرے دروں پہ ہم جانا بھی چاہیں تو نہ جانے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کنٹریبیوشن بھی، سوال بھی، جو بھی آپ ایسے جو ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں یا کر عیدوں کو تقریروں ان کا بھی جو مانگتے ہیں، دو طرح کا ہے سلسلہ مانگنے کا. ذہن میں رکھیے ہم کسی کے خلاف بدگمانی میں بھی مبتلا نہ رہے. ایک جو اعلیٰ ہے جو واقعتاً اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے ہیں، بلکہ ان کی تو حالت قابل رحم ہے. ہاں، ان کی تو حالت جاہلوں کی جو ہے اور وہم پرستوں کی وہ تو قابل رحم ہے کہ جو انہیں گندا نظر آئے گا، جو سالہ سال سے نہایا نہیں ہوگا، بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوں گے، نماز کی اسے توفیق نہیں ہوگی، اس کو سمجھتے ہیں یہ تو بہت ہی پہنچا ہوا ہے. یہ تذلیل اپنے نفس کی تذلیل کی انتہا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، پہلی صورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر.
اب کھڑے ہوں اور جو ان کو انجام ہونے والا ہے، انسانوں کا انجام ہونے والا ہے، جو اگر اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو جہاں پہنچیں گے وہ اس سے ڈرائے ان کو. تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ جس منزل کی طرف جا رہے ہو، جدھر تم جا رہے ہو آگے تو کھائی ہے، آگے تو جہنم ہے. قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرے. کسی اور کی بڑائی کیوں دل میں بٹھائی ہوئی ہے تم لوگ؟ ٹھیک ہے نا، وربک فکبر، اور ربک میں پہلے یہ لفظ آیا ہے. عربی میں جب یہ پہلے آتا ہے تو حصر ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے، صرف اسی کی بڑائی بیان کرو، ہے ہی وہی بڑا. وثیابک فطہر، یہ جو سفر اللہ کی طرف بلانے کا ہے یہ تو پاکیزگی کے راستے پہ چلنے اور چلانے کا سفر ہے. اور وہ جو گندا ہے، کیا کہا ہے اللہ کے رسول کو؟ دیکھا وثیابک فطہر، کپڑے تک بھی صاف طہارت ہونی چاہیے. اور وہ گندے لوگ کس طرح کے، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا بٹھا رکھا ہے، کیا ہم نے اپنے ذہن میں کیسی گنجلکیں بٹھا رکھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے گندا ہے. النظافت من الایمان، ایمان سے تعلق نہیں اس کا، تو اس کے بارے میں تعویلیں کرنا ضرورت نہیں ہے. یہ تو جہلا کی بات ہے. کچھ لوگ ایسے کہ جو یہ تبدیلی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں قرآن کا مطالعہ عام ہوا ہے، تعلیم عام ہوئی ہے، سوچ عام ہوئی ہے، دعوت عام ہوئی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں نیک لوگوں کی قبروں پہ بھی جاتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، کوئی ہمیں بدگمانی کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہمیں بدگمانی کرنے کی. جو یہ کہتا ہے ٹھیک. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو تصوف کے بعض اس طرح کے تصورات میں گرے ہوئے ہیں کہ جو محتاط صوفیاء نے جن کی سخت تردید کی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ، انہوں نے شدت سے تردید کی ہے وحدت الوجود کی. کچھ پڑھے لکھے لوگ اس عذاب میں گرفتار ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اسی سے مانگے. اگر کہیں سے آپ کا گزر ہوتا ہے، مسلمانوں کا قبرستان ہے، اس میں مسلمان ہیں اور اس میں بڑے بڑے نیک بھی ہوں گے، تو جو ادب ہے وہ یہی ہے کہ ان کے لیے اسی سے مانگے، اللہ سے دعا مانگے، یہی ہے. اس پہ جھگڑا نہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمیں خواہ کی نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے. جو واضح ہو بات وہ واضح، کسی اور سے مانگنا غلط. اور اس پہ سب کا اتفاق ہے، کسی نقطہ نظر کا آدمی کسی بھی اور سے مانگنا غلط.